نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ ماہ مبارک میں جہاں ایک طرف تراویح ہے، روزہ ہے، اعتکاف ہے، وہیں پر ایک عمل لیلۃ القدر شب قدر کا بھی عمل ہے۔ اس کی عظمت اور اہمیت کا کیا کہنے، جس کا تذکرہ رب خود قرآن میں کرے۔ اللہ نے اعلان فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر کے ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، یہ رات ایسی ہے کہ حضرت جبریل امین اور دیگر فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھلائی اور خیر لے کر کے نازل ہوتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سلامتی والی ہے اور یہ رات صبح صادق تک رہتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے شب قدر کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے، جس سے شب قدر کی اہمیت اور عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ شب قدر اخیر عشرے میں طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اخیر عشرہ ہو اور طاق راتوں میں اس کی تلاش کیا جائے، بہت ممکن ہے کہ طاق راتوں میں شب قدر مل جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھ لیا کہ اے رسول خدا، اگر ہمیں شب قدر مل جائے، لیلۃ القدر کا علم ہو جائے، تو ہمیں کیا دعا مانگنی چاہیے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دعا سکھائی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما دیجئے، میرے گناہوں کو درگزر فرما دیجئے۔ تو یہ رات عظیم الشان رات ہے۔ انسان ایک رات عبادت کر لے، 1000 رات اسے عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور 1000 رات 83 سال 4 مہینہ بنتا ہے۔ یعنی ایک رات کوئی اگر عبادت کر لے تو 83 سال 4 مہینہ گویا اس نے عبادت کی ہے، اللہ کو راضی کیا ہے۔ تو اتنا عظیم الشان اور اس قدر اہمیت کے حامل ہے، تو پھر ہمیں اور آپ کو ضرور بھی ضرور رمضان المبارک کے طاق راتوں میں اور اخیر عشرے میں بیدار ہو کر کے جا کر کے عبادات کرنی چاہیے۔ شب قدر میں کوئی خاص عمل نہیں ہے، انسان چاہے تو نوافل پڑھ لے، قرآن کریم کی تلاوت کر لے، ذکر و اذکار کر لے، صلاۃ و تسبیح پڑھ لے، یعنی ہر وہ عمل کر سکتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے۔ تو اس لیے اس ماہ مبارک کے طاق راتوں میں اور اخیر عشرے میں انسان کوشش کرے، اور کم از کم تو اس کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نقل کرتی ہے کہ جب ماہ مبارک رمضان المبارک کا اخیر عشرہ جب داخل ہوتا تھا، آتا تھا، تو پیغمبر خود بھی جاگتے تھے، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور کمر کو کس لیتے تھے، یعنی عبادت کرنے کے لیے، اور اتنی محنت کرتے تھے کہ اس قدر محنت کسی اور مہینے میں آپ نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اس قدر اہتمام کرنا، عبادات کرنا، ہمیں اور آپ کو تو بڑھ چڑھ کر کے ان راتوں میں عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو انسان
شب قدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ ثواب کی نیت کے ساتھ جاگتا ہے عبادت، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان لیلۃ القدر میں ایک رات بھی جاگ لے تو اور اخلاص کے ساتھ جاگے، دکھلاوا ریاکاری نہ ہو، اس کا ایمان بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کے ذریعے سے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تو اس لیے کوشش یہ کرے انسان ان طاق راتوں میں عبادت کرے۔ طاق راتوں سے مراد کیا ہے؟ 21، 23، 25، 27، 29 یہ راتیں طاق راتیں کہلاتی ہے۔ ان طاق راتوں میں ضرور ضرور انسان عمل کر کے خدا کو راضی کر سکتا ہے، اور اگر انسان جاگ نہیں سکتا ہے تو نماز عشاء جماعت کے ساتھ پڑھے، تراویح پڑھے، اس کے بعد 4 رکعت 6 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لے، اور اگر یہ بھی نہ ہے تو پھر جب سحری کے وقت انسان اٹھتا ہے اس وقت 4-6 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لے، اور پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، تو اسے بھی انشاءاللہ شب قدر کا ثواب، لیلۃ القدر کا اجر اللہ کی ذات سے امید ہے ضرور ملے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اور آپ کو بھی شب قدر میں جاگ کر کے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔